محترم بزرگوں، پیارے دوستوں، عزت دار بہنوں اور دل سے محبت کرنے والوں، آج جو پیغام میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والی نصیحت ہے۔ یہ اس ہر بہن کے لیے ہے جو نماز پڑھتی ہے، ہر اس ماں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتی ہے، اور ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے رب کی رحمت چاہتا ہے۔ اس لیے اس پیغام کو آخر تک سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کا یہ سندیش کسی کی قسمت بدل دے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عائشہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ وہ بہت سادہ دل تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک بے چینی رہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اے نماز میں پڑھتی ہوں پھر بھی دل کو سکون کیوں نہیں ملتا، گھر میں برکت کیوں نہیں آتی، دعائیں قبول ہوتی کیوں محسوس نہیں ہوتی۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد وہ بہت اداس بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل ٹوٹا ہوا تھا۔ تبھی محلے کی ایک نیک بزرگ عورت وہاں آئی۔ انہوں نے عائشہ کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی کیوں پریشان ہو؟ عائشہ روتے ہوئے بولی، امی جان، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، مگر دل خالی لگتا ہے۔ ایسا کیوں؟ بزرگ عورت مسکرائی اور بولی، بیٹی نماز صرف کھڑے ہونے، جھکنے اور سجدہ کرنے کا نام نہیں، نماز دل کے جھکنے کا نام نہیں۔ کئی بار انسان نماز پڑھتا ہے مگر کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہے جو نماز کی روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ عائشہ حیران ہو کر بولی، امی جان وہ کون سی باتیں ہیں؟ بزرگ عورت نے پیار سے کہا، بیٹی دھیان سے سنو، اگر عورت 5 چیزوں سے نہ بچے تو اس کی نماز کا اثر اس کی زندگی میں کم دکھائی دیتی ہے۔ پہلی چیز، ایسا کپڑا جو جسم سے چپکا ہوا ہو اور بدن کی بناوٹ صاف دکھائی دے۔ بیٹی جب بندی اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو تو اسے حیا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز فیشن کا پردہ نہیں، بندی کا ایک مقام اور جسم جھلکتا ہو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب ہے کہ انسان پردے اور پاکیزگی کا خیال رکھے۔ تیسری چیز، گندا یا ناپاک کپڑا، اگر کپڑوں میں صفائی نہ ہو تو یہ لاپرواہی ہے۔ جس رب نے صفائی پسند کی اس کے سامنے بھی پاک ہو کر کھڑے ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز، دکھاوا، اگر کوئی نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں بہت نیک ہے، تو سمجھ لو دل لوگوں کے سامنے جھکا ہے، اللہ کے سامنے نہیں۔ پانچویں چیز، ایسی حالات جس میں دل دنیا میں لگا رہے، نماز میں کھڑے ہو مگر سوچ بازار کی ہو، لوگوں کی ہو، دکھاوے کی ہو، تو پھر نماز کی مٹھاس کیسے ملے گی؟ عائشہ یہ سن کر رو پڑی۔ اس نے کہا، امی جان، کیا میری نمازیں بیکار ہو گئی؟ بزرگ عورت نے ترنت اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نہیں بیٹی، ایسا کبھی مت کہنا، نماز کبھی بیکار نہیں ہوتی، ایک سجدہ بھی خالی نہیں جاتا، ایک آنسو رب کے یہاں گم نہیں ہوتا۔ مگر سمجھدار وہ ہے جو اپنی نماز کو اور خوبصورت بنا لے، اپنی غلطیوں کو پہچان لے، اپنی کمیوں کو سدھار لے۔ عائشہ نے اسی دن فیصلہ کیا، اس نے اپنے کپڑوں میں سادگی لائی، پردے کو بہتر لیا، دل سے دکھاوا نکلایا، نماز میں دھیان لگایا شروع کیا، زبان کو نرم کیا، لوگوں کی برائی چھوڑ دی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے گھر کا ماحول بدل گیا۔ پہلے جہاں لڑائی تھی وہاں محبت آ گئی، پہلے جہاں تنگی تھی وہاں برکت آ گئی، پہلے جہاں بے چینی تھی وہاں سکون آ گیا۔ اس کے چہرے پر نور آ گیا، اس کے لہجے میں مٹھاس آ گئی، اور سب سے بڑی بات،
اب اسے نماز بوجھ نہیں لگتی تھی، نماز اس کا سکون بن گئی تھی۔ محترم دوستو، یاد رکھو، نماز صرف فرض نہیں، یہ ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے۔ نماز گنہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ ہے، نماز پریشان انسان کے لیے راحت ہے، نماز اندھیری زندگی میں روشنی ہے۔ اس لیے اگر کسی بہن میں کمی ہے تو اسے شرمندہ مت کرو، اسے طعنہ مت دو، یہ مت کہو کہ تیری نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے دعا کرو، اسے پیار سے سمجھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا ایک سجدہ اللہ کو تم سے زیادہ پیارا ہو۔ بہنوں، آج فیصلہ کرو کہ نماز کو صرف پڑھنا نہیں، نماز کو جینا ہے۔ کپڑوں میں حیا لانی ہے، دل میں سچائی لانی ہے، زبان میں مٹھاس لانی ہے، گھر میں دین کی خوشبو لانی ہے، بچوں کو سجدہ سکھانا ہے اور اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہماری بہنوں کو حیا دے، ہماری بیٹیوں کو دین کی سمجھ میں اور ہمیں آخری سانس تک نماز کا پابند بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پتہ آپ کی وجہ سے کوئی اپنی نماز سنبھال لے، کوئی اپنے رب سے جڑ جائے، کوئی گناہ چھوڑ دے۔ ہمارے چینل کو فالو کریں تاکہ ایسے ہی دل کو چھو لینے والی اسلامک پیغام آپ تک پہنچتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔